ہمارے اس ملک کے اندر شیطان بدترین شرپسند شریر ملعون بدبخت اور کمینے بلکہ حرام زادوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی اور کھلم کھلا کر رہے ہیں. اور یہ الفاظ بہت کم ہے رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے نکالنا. میں نے جو گالیاں دی ہیں یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے. جو گستاخ رسول ہوگا اسے گالیاں دی جائے گی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی اتنی زیادہ. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بدبخت انسان کا ویڈیو اپلوڈ ہوا اور وہ فیس بک میں یوٹیوب پہ چل رہا ہے. چند دن پہلے اس بدبخت کمینے نے اللہ کے کلام کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے کلام کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اب اس کو اتنی چھوٹ ملی کہ اسی کمینے حرام زادے نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. آپ یہ جانیے لیکن ہمارے ملک میں مسلمانوں کی حالات کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حضور کی توہین ہو رہی ہے, گستاخی کی جا رہی ہے, مسلمان خاموش ہے. کیا حیثیت ہے ہمارے مسلمان ہونے کی؟ کیا یہی ہماری مسلمانی ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی ہوتی رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے؟ کیا یہی مسلمانی ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں؟ اپنے گھروں میں اپنے اولاد کی پرورش کے لیے لگے رہیں, اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے رہیں, اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہیں. یہ تو مستقبل تمہاری گزر جائے گی, ایک نہ ایک دن تمہیں موت آنا ہے. جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ تیری موجودگی میں سرکار جب قبر میں آئیں گے اگر یہ پوچھ لیں تیری موجودگی میں تو زندہ تھا, تو موجود تھا, تمہاری موجودگی میں کوئی بھونکنے والا بھونک رہا تھا, اس وقت تم نے میری ناموس کے لیے کیا کیا خدماتیں انجام دی ہے؟ تم نے کیا کیا میرے دین کے لیے, میری خاطر تم نے کیا کیا قربانیاں کی ہیں؟ اس کا نام, اس بدبخت شریر انسان کا نام جس نے رسول اللہ کے خلاف پھر سے آواز اٹھائی ہے, جسے لوگ پہچانتے ہیں, اس وسیم رافضی کتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور وہ نرسنگانند گیری بہت گرا ہوا شخص ہے, اس بدبخت نے پھر زبان کھولی ہے رسول اللہ کے خلاف. ایسے ایسے الفاظ اس نے کہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم. وہ رسول اللہ جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, وہ رسول اللہ جس کے خاطر اس کے جسم میں جان ڈالی گئی, وہ سرکار جن کے صدقے میں ہر ایک ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ غلاموں کا عالم یہ ہے, ہمارا عالم یہ ہونا چاہیے اگر کوئی نبی کے قدم پہ جو مٹی لگے اگر کوئی اس کی بھی توہین کرتا ہے تو اس کا بھی قتل واجب ہے. اس کی بھی گستاخی کوئی ہماری موجودگی میں نہیں کرنا چاہیے. مسلمان خاموش بیٹھے ہیں, مسلمانوں کو ذرا بھی احساس نہیں کہ ان کے رسول کی توہین ہو رہی اور وہ سینے میں اپنے معاملات کو لیے بیٹھے ہیں. اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا تباہ ہو جائے لیکن رسول اللہ کی وہ قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں, رسول اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے برابر کسی کی عظمت ہے. یہ پوری کائنات بنائی گئی رسول اللہ کے قدموں کے لیے, یہ پوری کی پوری دنیا غلام ہے رسول اللہ کی. اور جو رسول اللہ کی غلامی میں ہم لوگ دعویٰ کرنے والے اس بدبخت شریر کتے نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس کے باوجود ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو, ان کے دلوں کو, ان کے سینوں کو وہ بیٹھ کر وہ کتا لکھنوی جو حضور کی توہین کر رہا ہے بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر پوری طرح سے عام ہو رہا ہے. وہ ایسے ایسے الفاظ سرکار کی بارگاہ میں اور ایسے ایسے الفاظ حضور کی توہین میں استعمال کر رہا جس کی وجہ سے اگر ایک عام سے عام بچہ بھی اگر سن لے گا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا. کیا یہ ہمارے رسول کے بارے میں اس طرح سے کہتا ہے؟ لیکن ہم تو بڑے ہو گئے ہیں, ہماری حالت کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے نگاہوں سے آنسو نکلے؟ اگر کوئی کسی کا بچہ مر جائے تو اس کی نگاہوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کسی کی محبت نہیں ہے. نہ اولاد کی محبت زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے, نہ ماں باپ کی محبت ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. سب سے زیادہ پوری دنیا میں, پوری کائنات میں ہمارے نزدیک سب سے عزیز اگر کوئی چیز ہے تو حضور کی ناموس اور حضور کی محبت ہے. اگر کوئی بھی حضور کے خلاف آواز اٹھائے گا تو ہم بولیں گے, بلکہ ان کو تو اس بدبخت شریر شرپسند سر پھرے انسان کو اتنی آزادی مل رہی ہے, اتنا کھلم کھلا اس کو حکومت چھوڑ رہی ہے, پکڑ رہی نہیں. جبکہ ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ 295 ایکٹ کے تحت کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کے خلاف نہیں بول سکتا ہے, کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا کسی بھی ریلیجن کے خلاف. ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ ہم کسی کافر کو بھی ہم ظلم نہیں کرتے, نہ ہی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کافر کو بھی تم ظلم پہنچاؤ. اگر کوئی اسلامی ملک میں کوئی کافر رہتا ہے,
کوئی کافر اسلامی ملک میں رہتا ہے اور بلا وجہ اگر کوئی مسلمان اسے قتل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے, ہمارے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے کسی کی عزت, کسی کی ناموس, یہ تو عام انسانوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر کے مارنے پر, اس کے اسلامی ملک میں ایک کافر کے مارنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائے حضور کی ناموس کے خلاف جس نے آوازیں اٹھائی, وہ بدبخت اس کمینے شخص نے پورے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کی ہے. بلکہ اس وحشی درندے نے جو الفاظیں استعمال کی ہے, ایک ایک الفاظ حضور کے غلاموں کو تکلیف پہنچاتی ہے. حضور کے جو غلامان مصطفیٰ ہے, عاشقان رسول ہیں, ان کے دلوں کو چھلنی کرتی ہے. اس نے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں, اس کمینے شخص نے, اس بدبخت کتے نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزتوں کو لوٹا ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور یہ پورا زور سے ہندوستان میں پھیل رہا ہے, اور سوشل میڈیا پہ 295 ایکٹ ہندوستان کا جو ہے اس کے تحت اس کو پکڑا بھی نہیں جا رہا, اور کھلا اس کو آزادی مل رہی ہے. بلکہ ان کتوں کو تو سیکورٹی دی جا رہی ہے, انہیں گرفتاری بھی نہیں کی جا رہی, ان کو سیکورٹی باقاعدہ دی جا رہی ہے. یہ کتنی بڑی مسلمانوں کو دل شکنی, کروڑوں مسلمانوں کا دل آج کے دل چھلنی ہو رہا ہے. 5-6 دن پہلے اس نے گستاخی کی ہندوستان کے اندر, لکھنؤ میں بیٹھا ہے, جا کر کہیں پر بیٹھتا ہے. اس بدبخت انسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کی, قرآن کے بارے میں توہین کی, بلکہ اس نے رسول اللہ کے خلاف کتاب لکھنے کی جرأت کی. اتنا بڑا بدبخت ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ہارون رشید نے حضرت امام مالک کو بلایا اپنے دربار میں, بادشاہ وقت تھے, خلیفہ تھے اپنے وقت کے, خلیفہ وقت ہارون رشید نے جب حضرت مالک رضی اللہ, امام مالک کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا, اے امام مالک بتائیے, اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھوکتا ہے, رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے, تو کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا کہ امت بدلا لے, پوری دنیا کی امت بدلا لے. مسلمان بنے ہیں بدلا لینے کے لیے, مسلمان اس گستاخ کا بدلہ لے, ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس گستاخی کا بدلہ لے. اور ہارون رشید نے آگے پوچھا, اگر امت نے بدلہ نہ لیا تو امام مالک نے فرمایا تو پھر پوری امت مر جائے. پھر امت پوری کی پوری امت مر جائے, اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. جس رسول کی توہین ہو, جس رسول کی گستاخی ہو, اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے خاموش بیٹھے رہیں اپنے گھروں میں, خاموش بیٹھ کر. یہ وقت دعاؤں کا نہیں ہے, بلکہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمارے رسول کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا اس کے خلاف ہماری آواز ہونا چاہیے, ہماری طاقتیں اس کے خلاف ہونی چاہیے. بلکہ بزدل کبھی بھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا, اور مسلمان کبھی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا, مسلمان کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے, مسلمان ہمیشہ جرأت مند ہوتا ہے, مسلمان ہمیشہ. لیکن اب ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اسی لیے شاعر نے بولا ہے کیا کر کے, مسلمانوں سمجھ جاؤ, سمجھ جانے کا وقت آیا, ابھی سوئے ہوئے ہو تم کہ اب ہوش آنے کا وقت آیا, اب ہوش آنے کا وقت آیا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ نے سنا ہوگا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے, ان کے زمانے میں ایک شخص نے, ایک برنس نامی ایک گورنر تھا, اس برنس نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں اب میں تمہیں قتل کر رہا ہوں. ایک قافلہ جا رہا تھا, قافلہ. اب وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس نے قتل کیا. قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں بلاؤ تمہارا محمد کہاں ہے. اس نے جو جملہ کہا, سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے, ان کے دل کے اندر جیسے ہی یہ جملوں کی آواز سنائی دی, حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جان سے زیادہ رسول اللہ کو عزیز رکھتے تھے, وہ جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے, اور وہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتے تھے. وہ جملے سننے کی طاقت نہیں رہی, بیمار پڑ گئے, سخت بیمار پڑ گئے. یا اللہ, میری موجودگی میں, ہماری موجودگی میں کوئی رسول اللہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, یہ کیسی جرأت ہے. لیکن انہوں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی, مولا مجھے اس وقت تک موت مت دے جب تک اس کتے کی گردن کو نہ اڑا دوں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی, پھر 4 سال کے بعد جنگ ہوئی. جنگ ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گستاخ کو, جس نے یہ کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو, اس گستاخ کو چیرا, اور چیر کر کہا دیکھ محمد نے اپنے غلام کو بھیجا ہے. تو کہتا ہے محمد کو بلاؤ, محمد نے اپنے غلام کو بھیجا ہے, تو غلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا, تو حضور کی بات کرتا ہے. اب دیکھیے, ہم عاشقان رسول ہیں, ہم دعوے دار ہیں, اگر ہمارے اندر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو یقیناً ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ اس نے اس بدبخت نے جو یہ ہمارے رسول کے خلاف آواز اٹھائی ہے ان کو کھلم کھلا آزادی مل رہی ہے، ہمیں تو مطالبہ کرنا چاہیے حکومت ہند سے کہ اس کتے کو پکڑے اور اسے قید میں ڈالے، جیل میں ڈالے، جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے۔ اور یہ قانون ہے ہندوستان کا، ریلیجنس کی انسلٹ کرنا، یہ 295 ایکٹ کا قانون ہے، اس قانون کے تحت اسے قید میں ڈالنا چاہیے، لیکن اسلامی قانون تو یہ ہے کہ اس کا قتل کیا جائے، جو رسول اللہ کے خلاف آواز اٹھائے بھوکے اس کا قتل کیا جائے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اس وقت میں ایک شخص آیا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد آپ معراج کو جا کر آئے، ٹھیک ہے آپ اپنا قدم اٹھاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اٹھایا، سرکار کو کہا دوسرا قدم اٹھاؤ، سرکار نے فرمایا بشری تقاضے کے ناطے ہر انسان دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا، ایک پیر پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، دونوں قدموں کو ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس بدبخت شخص نے جا کر حضرت علی کی بارگاہ میں گیا، جا کر بولا اے علی دیکھو میں نے یہ بولا تمہارے محمد سے کہ ایک قدم اٹھاؤ، وہ جب اٹھائے تو میں نے کہا دوسرا قدم اٹھاؤ، تو حضرت علی جلال میں آ گئے اور انہوں نے کہا اے بدبخت تو میرے رسول کو کہتا ہے، انہوں نے اس وقت فوراً اس کی گردن کو اڑا دی وہاں پر۔ ہاں یہ جو گستاخ رسول کی سزا ہے یہ موت ہے، اس کے خلاف اور کوئی نہیں۔ یہ بدبخت حضرات یہ سوچتے ہیں کہ حکومت ان کا ساتھ دے گی، جن کا ساتھ حکومت دے رہی ہے، اور یہ آزمائش ہے امت کی، پوری امت کی آزمائش ہے، پوری امت کی آزمائش ہے، اور ہر امت کو آزمایا جا رہا ہے۔ یا تو یہ حکومتیں ہم پر مسلط کر دی جائے گی عذاب کی شکل میں، آنے والے دنوں میں اگر ہمارے سینے حضور کی محبت میں نہیں مچلے تو آنے والے دنوں میں یہ ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی، حکومتیں ہم پر ظلم کرے گی۔ یا تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم چاہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرے گا، لیکن ہماری آزمائش ہے، ہمیں اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیے جو بھی حضور کی توہین کرے گا اس کی سزا صرف اور صرف ایک ہی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ سرکار نے فرمایا، آپ دیکھو ایک صحابی رسول تھے حضرت عمیر بن عدی، یہ صحابی رسول اچانک ایک مسجد میں، مسجد نبوی میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، آ گئے مسجد نبوی کے اندر، اور کہاں سے آئے تھے معلوم ہے آپ کو؟ ایک بنت مروان، مروان کی بیٹی، ایک بدبخت بد نصیب اور شقی عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی، اور جیسا ہی توہین کی حضرت عمیر بن عدی برداشت نہیں کر سکے، گئے جا کر اس کے ارد گرد پورے اس کے گھر والے خاندان والے سوئے ہوئے تھے، گئے جا کر اس کے بازو میں بچہ تھا، لیکن اس یہ بچے کو ہٹا کر اسے نیزہ مارا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔ حضرت عمیر بن عدی صبح میں آئے مسجد نبی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ہی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمیر بن عدی کی طرف ان کی نظر پڑی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پورے صحابہ میں عمیر بن عدی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسا ہی عمیر بن عدی آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتلت بنت مروان، کیا تم نے مروان کی بیٹی کو قتل کیا ہے؟ کیا تم نے اس گستاخہ کو قتل کیا ہے؟ یہ عمیر بن عدی بتاؤ۔ تو حضرت عمیر بن عدی نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یقیناً آپ کے غلام نے اس گستاخ کو قتل کر کے آیا ہے۔ اب جیسا ہی یہ گستاخی سننا تھا، گستاخی کا معاملہ ختم ہو گیا، قتل کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے حضرت عمیر بن عدی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں نے کوئی غلط چیز کی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی عدالت ہے، آپ کی عدالت کے بغیر میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے اس گستاخ کو قتل کیا ہے، بتاؤ سرکار بتائیے کیا میں نے غلط کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تم نے غلط نہیں کیا، بالکل تم نے صحیح کیا ہے، اور تمہیں